اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار البقاء ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى مقبله مؤمن ومنكره كافر ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 عزیزان محترم، یقیناً آج کے پرائمری اسکول کے بچے کو بھی میتھمیٹک آتی ہے، ہندسوں سے واقف ہے کہ آج آپ ہم امامنا و سیدنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوات والتحیات کی پیدائش کے 590ویں مقدس موقع پر جمع ہیں۔ یہ عرصہ، یہ پیریڈ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صرف 10 سال کے بعد 6 سنچری ہو جاتے ہیں۔ 600 سال کا طویل عرصہ
کتنے جنریشنز اس بیچ میں گزرے ہیں، اس کے بعد آج کا مقدس موقع ہے کہ آپ ہم حضور میراث سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کے اس تاریخی 590ویں سال کے موقع پر جمع ہیں۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کرام کا ذکر اور تذکرہ عبادت ہے۔ وَعِنْدَ تَذْكِرَةُ الصَّالِحِينَ تنزل الرحمہ وکفارۃ الذنوب، اور صالحین کے تذکرے کے وقت، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تذکرہ۔ اس حدیث شریف کی روح سے آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ آج کی مقدس محفل کے اس رات کے آخری پہر میں تاریخ بدل چکی ہے عیسوی اعتبار سے، لیکن سکوت ہر طرف ہے، جوش اور اشتیاق ہر ایک کی آنکھوں سے بہت ہی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے اندازہ لگائیے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے، تو طبقات انبیاء سے تعلق رکھنے والی ملحق بالانبیاء ہستی امامنا و سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ بھی یقیناً عبادت ہی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی اتنی وسیع کائنات میں ہزاروں برسوں سے آباد یہ کائنات، اور ہر دور میں انسانوں کی تعداد ان گنت رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا رہا ہے۔ اب موجودہ دور میں پاپولیشن کو کیلکولیٹ کیے ہیں، لیکن وہ بھی 100% صحیح نہیں۔ نظر ڈالیے دنیا پر، اندازہ ہوگا کہ پاپولیشن میں آج کے موجودہ دور میں بھی اللہ کی وحدانیت کو ماننے، اللہ کو ایک ماننے والوں کی تعداد کیا ہے، اور اللہ کے ذات میں صفات میں شریک ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ کو مطلق نہ ماننے والے، خدا کو مطلق نہ ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو گھما پھرا کر اگر ہم میتھمیٹک کے اصول سے دیکھتے ہیں، مختلف خانوں میں، مختلف ریجنز میں بٹے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تو 20% کے اندر ہی ہیں، وہ بھی کئی خانوں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے بھی چھانٹ چھانٹ کر سلیکٹڈ لوگوں کی چھوٹی سی گروہ بنائی ہے۔ اس گروہ میں، اس اعلیٰ گروہ میں، اس مقدس گروہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا۔ تو یقین جانیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندہ اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، حساب و کتاب میزان جب تنا جائے گا، اللہ کے روبرو جائے گا، اور وہ بندہ اس دنیا کی زندگی میں پیدائش سے لے کر مرنے تک سر کے بل اللہ کی جناب اقدس میں سجدہ ریز ہوگا، تو حشر کے میدان میں وہ اپنی اس عبادت کو بہت ہی تھوڑی اور معمولی سمجھے گا۔ اس حدیث شریف کی روح سے دیکھیے کہ ایک مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزرنی چاہیے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا میں جن کا پاپولیشن زیادہ ہے، جن کی میجارٹی ہے، ان باطل فرقوں میں ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس فضل سے ہمیں مہدی کی قوم میں پیدا کیا۔ تو مہدی کی قوم میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ چن چنا کے سلیکٹ کر کے جو انتہائی ہائی پروفیشنل ہوتے ہیں ان کی جماعت نے ہمیں پیدا کر کے بتا دیا کہ تم لوگ سلیکٹڈ ہو، اللہ کے منتخب ہو، اور یہ جو سلیکٹ کیا گیا ہے اس کے شکر میں تم اپنی زندگی کے لیل و نہار گزار دو، نبوت کے فرائض کو اپناؤ، ولایت کے فرائض پر صدق دلی کے ساتھ ایقان اور ایمان رکھتے ہوئے انہیں بھی اپنا لو۔ تو یہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ طریقہ۔ عزیزان محترم، میں اپنے خطاب کے اصل عنوان پہ آنے سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ پہلے اس آیت شریفہ کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عنوان دیکھنے کے بعد، آیت کے معنی اور مفہوم دیکھنے کے بعد میرے اپنے اندر ایمانی حرارت کے طوفان کے تلاطم کو آپ محسوس کرتے ہوئے اندازہ لگائیں گے کہ آگے میں کیا کہنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس میں وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، پس نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر تم سبقت لے جاؤ، تم سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، تمہیں خبردار کر دے گا، تمہیں بتا دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ عزیزان محترم، امام الکائنات سیدنا و مولانا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے معجزات سے آپ کے مہدی آخر الزمان ہونے کی حقانیت دنیا پہ ثابت ہو چکی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ مہدی کی بعثت مبارکہ ہو گئی، اخلاق سے ٹٹولنے والے اخلاق سے دیکھ لیے، معجزات کا جن احادیث مبارکہ میں ذکر تھا ان معجزات کے سانچے میں مہدی کو بٹھا کر دیکھ لیا اور پا لیے کہ سید محمد جونپوری ابن سید عبداللہ کی ذاتی مہدی آخر الزمان ہے۔ تعلیمات کو دیکھا کہ تعلیمات عین اسلام ہے، روح اسلام کی وہ تعلیمات ہے، مغز اسلام کی وہ تعلیمات ہے جس کو فراموش کر دینے کی وجہ سے امت ہلاکت کی سرحدوں کو پار کر کے ہلاک ہونے والی تھی، اور اسی ہلاکت سے بچانے کے لیے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے سامنے پیغام رکھا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہجرت کے دوران مخالف علماء امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں آئے، امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوالات کیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوسچن از اے کی آف نالج، سوال جو ہوتا ہے نالج گین کرنے کے لیے ماسٹر کی ہے، لیکن مخالف جس انداز میں آتا ہے سوال چونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس وجہ سے سوال بھی اس کے ٹیڑھے ونگے ہوتے ہیں۔ مخالف علماء حضور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مختلف سوالات کیے، اور اس کے بعد ایک سوال یہ کیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، مائنڈ سیٹنگ ہے ان کی، یملؤ الارض عدلا و قسطا کی بات آئی ہے، مہدی جب آئیں گے تو ساری زمین عدل انصاف سے بھر جائے گی، جہاں کے سارے لوگ، تمام لوگ مہدی پر ایمان لائیں گے۔ حضور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے اس
سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین ایمان لائے اور اطاعت کی. یعنی سوال اتنا ٹیڑھا تھا کہ سارے جہاں کے لوگوں کو ایمان لانے کی بات کر کے کنفیوژن پیدا کیا جا رہا تھا کہ آپ کی ذات مہدی برحق نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے مانا اور بہت ساروں نے آپ کا انکار کیا. تو سورہ ہود کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس آیت کے آخری حصے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دنیا کے سامنے یہ چیلنج ہے، جو کوئی باطل مہدی کے انتظار میں ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہی مہدی سچا اور برحق ہوتا ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کی اکثریت مہدی پر ایمان نہیں لائے گی. تو مہدی وہی سچا ہوگا، وہی برحق ہوگا جس کو ماننے والے تھوڑے ہیں. تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم بتا دیے کہ ماننے والے ایمان لانے والے ایمان لا لیے اور اطاعت کرنے والے اطاعت کر لیے. حاضرین محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 مشہور آیت شریفہ، قوم مہدی کے بھیجنے کی بات اللہ تعالیٰ نے جس اصول سے جس دعوے کے ساتھ فرمائی ہے، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، قرآن کو ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے مقابلے میں، یعنی ایمان والوں میں جو بدترین ہو گئے ہیں، ہلاکت سے دوچار ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے میں، ان کے ریپلیسمنٹ میں جس قوم کو لا رہا ہے اس کی کوالٹیز کو بتا دیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدترین کے ریپلیسمنٹ میں بہترین لوگوں کو بھیجا ہے. ان بہترین لوگوں کے گروہ کا نام گروہ مہدویہ. عزیزان محترم، نوجوان ساتھیوں، یہاں پر کمپیوٹر ایج والے نوجوان بچے بھی ہیں، ان کے لیے میں ایک ایگزامپل رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. 1992 میں، 1993 وغیرہ میں، جب کمپیوٹر ابھی عام نہیں ہوا تھا اور بہت سارے اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سے واقف نہیں تھے، کی بورڈ، مانیٹر وغیرہ وغیرہ سے. اس دور میں اللہ نے اس فقیر سے کام لیا، کمپیوٹر کی ابجد سے ABCD سے واقف نہیں، کمپیوٹر کو لے لیا اور بائیں ہاتھ کا کھلونا بنا لیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس دور میں جو سسٹم چلتا تھا، پہلی مرتبہ جو سسٹم لیا گیا 286 مدر بورڈ ہوتا. اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، آج موبائل یوز کرنے والے ہیں، بچے سے سوال کیا جائے کہ موبائل میں رائم میموری کتنی ہوتی ہے تو وہ کہے گا کہ کم سے کم 512، 1 GB، 2 GB. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہم جس زمانے میں کام کیے اونلی 2 MB رائم، 1 MB تھا، بعد میں اس کو اپگریڈ کر کے 2 MB رائم. تو اب میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ 286، 386 مدر بورڈ، 486 مدر بورڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی میوزیم میں. اس کے ریپلیسمنٹ میں آج کیا آ گیا ہے؟ انٹل کور کا مدر بورڈ آ گیا ہے. تو وہی انٹل کور کا مدر بورڈ قوم مہدویہ ہے، جہاں کا پروسیسر اتنا ہیوی ہے کہ انسان یہاں پر کچھ بھی ڈالتا ہے تو آسانی کے ساتھ within سیکنڈ دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں چلے جاتا ہے. حاضرین محترم، لیٹسٹ ہائی کانفیگریشن کا نام ہے مہدویت. اسی مہدویت سے انکار کرنے والے 286 میں کھیلتے ہیں تو کھیلنے دیجئے. 386 کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیجئے. ہم تو انٹل کا کور وہی یوز کریں گے. ہمارا مدر بورڈ انتہائی ہائی کانفیگریشن کا ہے. خدا سے ملانے کے لیے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ بندے کی تصدیق خدا سے ملانے کے لیے ہے. بھائیو،
اللہ کے فضل سے قوم مہدویہ بخار کا ٹائفائڈ کا علاج کرنے والوں کا نام نہیں، اوپن ہارٹ سرجری کرنے والوں کا نام ہے، بائی پاس کرنے والوں کا نام ہے۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بخار کی دوائیں دے کر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کلینک بہت چل رہی ہے، نہیں، ویسی بات نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بچے جننے کے لیے نہیں، کتے بلی بھی بچے جن رہے ہیں، ہاتھی بھی جن رہے ہیں، مچھلی بھی جن رہے ہیں، اس کے لیے نہیں پیدا کیا، بھوک مٹانے کے لیے تو وہ جانور بھی ہیں، لیکن انسان کو جو پیدا کیا ہے لکھائے رب کے لیے، خدا سے ملنے اور ملانے کے لیے، اسی کا نام مہدویت ہے، وہی ہائی کانفیگریشن، وہی ہائی کانفیگریشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مدر بورڈ ریپلیس کر دیا گیا، مدر بورڈ ایک دم آؤٹ ڈیٹڈ تھا، وائرس والا، ہر طرف سے وائرس گرا ہوا، اس کو مہدی علیہ السلام کو تسلیم آنے کے بعد مدر بورڈ چینج کر دیا، سسٹم تو تھا سامنے، سب کو بے وقوف بنا رہے تھے کہ یہ مانیٹر ہے، یہ کی بورڈ ہے، اس میں سسٹم چلے گا، ارے تمہارے EXE فائلوں میں ہی وائرس ہے، عبادتیں کر رہے ہیں تو خدا کو دیکھنے کے لیے نہیں، بندوں کو خوش کرنے کے لیے، جلوے کے لیے، منفعت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہدی علیہ السلام کو بھیجا، مدر بورڈ چینج ہو گیا۔ اب دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ہائی کانفیگریشن والے کبھی بھی نیچے کے کانفیگریشن کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے سنا آئی فون 3 پھر پلٹ کے 2 آیا، 4 آیا، 4 کے بعد 5، 5 کے بعد 6، 6 کے بعد 7، پھر اس میں بھی شاخیں نکالی گئی، آئی فون پلس، آئی فون IH، آئی فون فلاں، سیمسنگ فلاں، سیمسنگ فلاں، یہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام جب اسلام کی اصل روح کو خراب کر دیا گیا، عبادتیں تھی، نمازیں تھی، قرآن تھا، تفسیریں تھی، احادیث تھے، علماء تھے، خانخواہیں تھے، سب تھے، ہم نہیں، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں اس وقت کے خانخواہوں کا، اس وقت کے مشائخوں کا کہ وائرس زدہ کیسے ہو گئے تھے، کتنے دنیا میں انوالو ہو گئے تھے، کیسے ہو گئے تھے۔ ایک مثال، کانفیگریشن چینج ہوتے ہی حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام، اب یہ تو ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام بھی ارشاد فرما دی کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ آمنا و صدقنا، نو ڈاؤٹ کرنے والا کافر، امامنا علیہ السلام فرما دیے مہدی علیہ السلام جس بشر پر نظر ڈالے وہ تو متبرک ہو ہی گئی، جس شجر، حجر، پتھر، کنکر سب پر ڈالے وہ تک کلمہ پڑھنے لگ گئے، وہ تک تصدیق کرنے لگ گئے، یہی بات تھی۔ کانفیگریشن چینج، مدر بورڈ چینج۔ مہدی علیہ السلام سن 901 ہجری میں 360 اصحاب کرام، مہدی علیہ السلام ساتھ میں 360 اصحاب کرام، حج بیت اللہ، حج عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت ہے تو فرض ہے۔ یہ جتنی اسلامی عبادتیں ہیں، لوگ کانفیگریشن والوں کے پاس مقصد حیات، زندگی کا ٹارگٹ، مہدویوں کے پاس نہیں۔ مہدویوں کے پاس یہ ساری عبادتیں ٹولز ہے، میٹیریل، ذرائع، پہنچنے کے راستے، اسٹیپس ہے، ایک کو پار کیا دوسرا اختیار کیا۔ تو حضور مہدی علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے 360 اصحاب کرام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور ان 360 اللہ کے مقدس خلیفے میں ایک ہستی وہ بھی ہوتی ہے جو آلریڈی حج کیے ہوئے ہیں، پہلے سے حج کیے ہوئے ہیں۔ مدر بورڈ چینج کرنے کی بات بتا رہا ہوں، ہائی کانفیگریشن کا مدر بورڈ لگتے ہی عبادتوں کا اسٹینڈرڈ کہاں پہنچ جاتا ہے یہ دیکھیے آپ۔
ایک ہی لمحے میں کتنی تیزی کے ساتھ بلندی پر جاتا ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 360 اصحاب کرام میں شامل ایک ایسی ہستی ہے جو پہلے سے حج کر چکے تھے۔ مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں، غیب کا علم ہے، آپ کو معلوم تھا کہ میرا خلیفہ چہارم میاں نظام پہلے سے حج کیا ہوا ہے، تو مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے مقدس دامن میں امام الکائنات مہدی علیہ السلام پوچھتے ہیں مدر بورڈ چینج ہو گیا ہے، میاں نظام شما اول مرتبہ با کعبہ آمدہ بودے چہ نشان ہا دی دے، میاں نظام تم پہلے بھی آئے تھے، اس سے پہلے بھی حج کیا تھا، جب تمہارا مدر بورڈ کیسا تھا، تم حج بیت اللہ کیے تھے، جب کیا دیکھے تھے، اب کیا دیکھ رہے ہیں، فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے، بتاؤ دنیا کے سامنے۔ تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کثیر میں کہتے ہیں کہ میران جی آؤٹ ڈیٹڈ مدر بورڈ نکال دینے کی وجہ سے اور ہائی کانفیگریشن مدر بورڈ لگانے کی وجہ سے آج یہ ہے کہ پہلے بھی جب میں حج کیا تھا تو کعبے کو دیکھا تھا، آج کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کانفیگریشن چینج ہوتے ہی سپیڈ بڑھتی ہے میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، سپیڈ میں بہت فرق آ جاتا ہے، ونڈوز 10 دوڑنے لگتا ہے۔ تو یہی بات تھی کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اصل چیز ہے۔ لوگ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب اعمال کثرت سے ہو جائیں گے، اعمال پر لوگ اترائیں گے، 5 وقت کی نماز کا پابند، 6 تو نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند، اگر اور کچھ کر لیتے ہیں تو پھر اٹھے بیٹھے عمرہ حج وغیرہ۔ ایک مہدوی کے پاس اس کا مقصود، اس کا مکتوب، اس کا سب کچھ اگر ہے تو اللہ کی ذات ہونا ہے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہجرت کے دوران ہی امامنا مہدی علیہ السلام ہمیشہ بندگان خدا کو قرآن کا بیان کر کے اللہ سے ایسے ملاتے تھے کہ انسان ساری مستیوں کو چھوڑ دیتا، اپنی ہستی کو کھو دیتا اور خدا کا بندہ بے دام بن جاتا۔ ایک مرتبہ امامنا مہدی علیہ السلام سورہ آل عمران کی وہ آیت شریفہ جو 4 پارے کی پہلی ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس آیت شریفہ کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم ہرگز بر، نیکی کو، بھلائی کو نہیں پا سکتے حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ نہ کر دو، مما تحبون، جس کو تم بہت چاہتے۔ مہدی علیہ السلام کے زبان اقدس سے اس آیت شریفہ کا بیان ہونا تھا۔ آئے حاضرین میں بے شمار ہستیاں تھیں، ان میں ایک عظیم ہستی، بیانہ کے علماء فضلہ سے تعلق رکھنے والی جاگیردار منصبدار عالم فاضل ہستی حضرت بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی بھی بیان قرآن کے وقت موجود تھی۔ مہدی علیہ السلام کے بیان کا اثر یہ ہوا، ریفلیکشن ایسے پڑا کہ وہ فوری ہی مائنڈ بنا لیے، مائنڈ چینج کر لیے، اپنا مدر بورڈ چینج کر لیے اور اپنی پسندیدہ چیز تلوار اور گھوڑے کو مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا کہ میران جی یہ میرے کو بہت پسند ہے، میں بہت چاہتا ہوں۔ گھوڑا بھی اصلی ہے اور تلوار بھی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اس کی اگر میں قیمت لگاؤں بازار میں تو منہ مانگے قیمت آتی ہے۔ امامنا مہدی علیہ السلام مسکرا دیے، بیان قرآن ہو رہا ہے،
اور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان قرآن فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ لن تنالوا البر، البر اس میں جو آیا ہے اس ورڈ کے معنی بھلائی نیکی، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تم اللہ کی ذات کو اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور ایک پوائنٹ، خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو مرضی شامل ہونا پڑتا ہے، رضامندی، اپنا مائنڈ ہونا کہ میرے کو خرچ کرنا ہے، چپھی ہاتھ ڈال کر نہیں نکالتے۔ مرضی ہو تو خرچ کریں گے، مرضی نہ ہو تو خرچ نہیں کریں گے۔ مال رہتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیجئے، ہوتا ہے کہ مال رہتے ہوئے بھی جیب میں، اکاؤنٹ میں سب رہتے ہوئے مال نہ ہونے کا بہانہ کرتے اور خرچ نہیں کرتے۔ خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اچھے کاموں میں ہو یا برے کاموں میں، پہلے نیت ضروری ہے اور خرچ کرنے کا ارادہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لٹا دو، قربان نہ کر دو، اس وقت تک تم خدا کی ذات کو نہیں پا سکتے۔ جب بر کی تشریح مہدی علیہ السلام کر دیے تو بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات کو پانے کے لیے فوری مدر بورڈ چینج کیا اور خلیفۃ اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں اپنی قیمتی تلوار اور اصیل گھوڑا رکھ دیا کہ یہ امامنا علیہ السلام، یہ میرا محبوب ترین چیزیں ہیں۔ مہدی علیہ السلام سوال کیے کہ مدر بورڈ تو چینج ہو گیا، انسٹالیشن میں تھوڑا سا ابھی انسٹالیشن ہونا ہے۔ سکسسفل اسی وقت ہوگا انسٹالیشن جب تم یہ دیکھو کہ بھائی برہان الدین یہ تلوار کس کام کے لیے، ملک برہان الدین یہ گھوڑا کس کام کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن کی حفاظت کے لیے، دشمن کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی بچاؤ کے لیے۔ دشمن کی حفاظت، اپنی جان کی بچاؤ، اپنی ذات کے ڈیفنس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام کانفیگریشن کو ہائی کر دیا، انسٹالیشن کو سکسسفل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ملک برہان الدین اس سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ گھوڑا اور تلوار عزیز ترین شے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں تو اس سے زیادہ تمہاری جان ہے، اس جان کے تحفظ کے لیے دونوں چیزیں رکھے ہیں، لہذا خدا تم سے جان مانگتا ہے۔ مہدی گھوڑا تلوار لینے کے لیے نہیں آیا ہے، کانفیگریشن اور مدر بورڈ سکسسفل اگر انسٹال ہونا ہے تو اپنی ذات خدا کو دو۔ ملک برہان الدین اسی وقت اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دیے، ترک دنیا کر دیا۔ یہی فرق ہے مہدویت کا۔ اب لوگ بڑی اچھی نظم پڑھی شبیر علی خان شبیر نے، بہت اچھا کلام پڑھا۔ قرآن کی آیت پیش کرو تو برا مانتے، ارے برا کیوں نہیں مانیں گے؟ برے ہیں، برا مانتے ہیں، بد ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے برا مانتے ہیں، ان کا نیچر ہے۔ اچھے لوگ کبھی بھی نہیں مانتے۔ حدیث بھی ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، اچھی چیز بھلی چیز لے لو اور بری چیز چھوڑو، ترک کرو۔ اب برے ہیں تو برا مانیں گے، منکر ہے تو منکری، کافر ہیں تو کافری، اب برا مانیں گے، کیوں نہیں مانتے؟ تو اب حضرت بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے آپ کیسا کرے، اس کو ایک مصرے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم مہدویوں کا یہی نعرہ ہونا چاہیے، یہی مزاج ہونا چاہیے، یہی اڑان ہونی چاہیے، یہی کانفیگریشن ہونی چاہیے۔ کیا کہ وہ خود ہی جان جاتے ہیں بلندی آسمانوں کی، وہ خود ہی جان جاتے ہیں بلندی آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں تعلیم دی جاتی اڑانوں کی۔ تو یہ وہ پرندے تھے جنہیں بتایا گیا کہ گھوڑا نہیں چاہیے، ملک برہان تلوار نہیں چاہیے، مہدی گھوڑا اور تلوار لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ
مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت 590 سال کا طویل عرصہ، اتنے طویل عرصے میں آج انحطاط ہے، کمزوریاں ہیں، بد عقیدگیاں پھیل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ مہدی کا فرمان بالکل حق ہے، مہدی و مہدویاں تا خام قیامت باشد۔ مہدی اور مہدی کا پیغام اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کی تصدیق کنہیں ملتی ہے؟ مہدی کی تصدیق سے مشرف کون ہوتا ہے؟ مہدی کی تصدیق کس کے حصے میں اور نصیب میں آتی ہے؟ اور مہدی کا انکار کون کرتا ہے؟ مہدی کی مخالفت اور بغاوت کس کے نصیب میں لکھی جاتی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن سے ثبوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قوم مہدی کو بھیجنے کی بشارت دیتے ہوئے کہ بگڑے ہوئے بدترین دین اسلام کی اصلیت کو کھو دینے والے، اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دینے والوں کے مقابلے میں ریپلیسمنٹ میں جو اچھے، بہترین اور اعلیٰ ترین گروہ کو اللہ لا رہا ہے، ان کی 6 صفات ہیں۔ وہ 6 صفات گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں کرتا، چن چن کے دیتا ہے۔ اور ان 6 خصوصیات میں، 6 صفات میں ساری باتیں بتا دی گئی، اور اس میں سب سے پہلی بات، پہلی نشانی، مہدوی کی پہلی کوالٹی، پہلا آئیڈینٹیفیکیشن یہ بتایا گیا کہ یحبہم و یحبونہ۔ ختم۔ اس کے بعد بات کی چیزیں ذیل میں آتی ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرے گا ان کے اعلیٰ قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو محبت الہی ایک ایسی ٹانک ہے، ایسا پاور ہے، اور محبت دنیا ایک ایسا زہر ہے جو ایٹ اے ٹائم ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا پرستی جہاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی، خدا کو دیکھنے کی سچی محبت ہوگی، خدا کو پانے کی محبت ہوگی، خدا سے سچی محبت ہوگی، تو وہی تصدیق مہدی کرے گا۔ اور جہاں دنیا پرستی ہوگی، دنیا کی خرافات میں پڑ جائے گا، وہ تصدیق مہدی سے ہیلے بہانے کرتے ہوئے دور بھاگتا رہے گا۔ تو ایک بات یہ صاف ہو گئی کہ تصدیق مہدی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ سلیکٹڈ لوگوں کو دیتا ہے۔ اور تصدیق مہدی سے جو منہ پھیرے ہوئے کثیر لوگ ہیں، میجارٹی میں ہیں، تو اس کی وجہ ہے ان کی دنیا پرست۔ حاضرین محترم، پھر ان کا کلام یاد آیا، برا ماننے کی بات، برا مان جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے 550 سال سے عمل کا پیکر یہ قوم کے بزرگان دین سلف الصالحین جب ہجرت کرتے کرتے ایک وقت میں ایسی ہجرت کی ہے کہ عشاء کی نماز 3 جگہ پڑھی ہے، وہ بزرگان دین تبلیغ کا کام صحیح طور پر کیے کہیں بھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو اوندھے برتن پر ایک قطرہ ٹکا کر بتا دیجیے۔ الٹے برتن الٹے ہیں، پلٹے ہوئے برتن ہیں، یا پہاڑ پر ایک قطرہ پانی بارش کا ٹکے گا، بارش تو ہو رہی ہے۔ ویسے ہی مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام پہنچا ہے، پہنچ رہا ہے، پہنچتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن جن کے برتن الٹے ہیں، جن کے دماغ فکس ہے، میچ فکسنگ کے ہیں، مائنڈ سیٹنگ ہے، ان کے سامنے کتنی بھی بارش ہو جائے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن جن کے پاس مائنڈ ہے، مائنڈ بلوئنگ ہے،
दो एक ही होते हैं, वो मान रहे हैं, आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ताज़ा मिसालें बेशुमार। अब जो अपने खड़े हुए बातिल अकीदे, बाप दादाओं की पढ़ाई हुई पट्टी, एक ही पट्टी पर चल रहे हैं कि नहीं, इधर से अगर हट जाते हैं, ये हाईवे छोड़ देते हैं तो फिर हम बहुत दूर तक एग्जिट नहीं मिलेगी, लिहाजा महदवियत में मत जाओ। क्यों? महदवियत में तो अपनी हस्ती को फना करना है, मिटाना है। जो चीज मिटने वाली है उसको मिटाने का नाम महदवियत है। अब जो बदअकीदा हैं, घड़े हुए बातिल अकायद घड़ लिए हैं, मेहदी आएंगे, क़यामत के करीब आएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और क्या क्या है, ज़मीन को अदल इंसाफ से कर देंगे, सारे लोग ईमान लाएंगे, फलां करेंगे, उसके बाद दुनिया द एंड। भाई एक अच्छी फिल्म भी चलती है तो 3 घंटे की होती है, दुनिया भी बज़ाहिर एक 3 घंटे की फिल्म है। शुरू में सब कुछ होता है, आखिरी में अच्छा एंड होता है। ये कहाँ की लॉजिक है कि मेहदी आएंगे, हलाकत से उम्मत को बचाएंगे, उम्मत हलाकत से बच जाएगी, उसके बाद सारी दुनिया को निस्त नाबूद। अरे बेवकूफो, अल्लाह कादिर व खदीर को मजाक सुधरा, मेहदी को भेजकर बन गई, सुधर गई दुनिया को उजाड़ने के लिए। वमा खलक़ता हाज़ा बातिला, जिसका दावा है हमने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की, इतना सुधर जाने वाली दुनिया को, मेहदी के सत्ते में हलाकत से बच जाने वाली दुनिया को आनन फानन खत्म करके, नाउज़ु बिल्लाह, ये कहाँ की लॉजिक है? तो ये तो होने वाला नहीं। बहरहाल ईमान, बिलीफ जड़ है, रूट्स, असल मेन, बाकी चीज़ें तो शाखें हैं, टहनियाँ हैं, पेड़ है। अगर ईमान क्या चीज़ है? ईमान कहते हैं छुपे हुए भेदों का नाम, जो हिडन बिलीव्स हैं उसका नाम ईमान। और आपको मालूम होना चाहिए कि ईमान का जो दरख्त है, इस्लाम या महदवियत का दरख्त है, दरख्त में कौन सी चीज़ अच्छी होती है? यानी किस पर बेस, बुनियाद क्या होती है? जड़ें, रूट्स। जड़ें जितनी मजबूत होगी दरख्त उतना फलेगा, फूलेगा, फैलेगा, उसकी टहनियाँ, डालियाँ इधर उधर फैलेंगी, पत्ते लगेंगे, फल लगेंगे, साया होगा, सब कुछ होगा। अगर जड़ें कमज़ोर हैं, जड़ों में वायरस है, जड़ें बिल्कुल खोखली हैं, तो एक बड़ा दरख्त एक छोटे से झोंके पर सलामी देते हुए पड़ जाता है जमीन पर। ईमान भी वैसे ही है कि जिसका ईमान, जिसके बिलीव्स, जिसके रूट्स हरे भरे होंगे, उसका दरख्त भी हरा भरा होता है। और आपको एक मालूम होना चाहिए कि वेदर्स, मौसम भी मुख्तलिफ होते हैं। गर्मा में गर्मी, सरमा में सर्दी और बरसात में बारिश। वैसे ही एक मौसम आता है पतझड़, पत्ते झड़ने वाला। कौन से पत्ते झड़ते हैं? सूखे हुए। सूखे हुए पत्ते झड़ते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि दरख्त को अगर हमको पानी देना है तो गिलास लेके एक एक पत्ते को नहीं देते, एक एक डाली को नहीं पिलाते, एक एक टहनी को नहीं पिलाते, एक एक पेड़ को नहीं पिलाते, बल्कि उसकी जड़ में डालते हैं। तो ईमान को मजबूत करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान को पूछेगा, आमाल को बाद में पूछेगा। अगर ईमान में खोट है, ईमान में वायरस है, ईमान में खराबी है, तो फिर आमाल के अंबार अल्लाह ताला मुंह पे मार देते हैं और डबल गुनाह देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था पत्ते झड़ने का भी एक मौसम होता है। हर मौसम में पत्ते नहीं झड़ते। अब एक गिला शिकवा रोना चल रहा है कि थोड़े लोग हट रहे हैं, महदवियत का ब्रिज पार कर लिए, मुर्तिद हो गए, चले जा रहे हैं, अरे रे 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 चले जा रहे हैं।
اب آپ دیکھ لیجیے اپنے گھر میں اگر ایک درخت ہے، ٹری ہے، پتجھڑ کا موسم ہے تو سوکھے پتے ہی گریں گے، ہرے بھرے نہیں گرتے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو اچھے ہرے بھرے ہیں وہ تو شجر سے پیوستہ رہیں گے، درخت کو ہی لگے ہوئے رہیں گے۔ تو جن کے جڑوں میں پانی برابر نہیں پہنچتا ہے اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں۔ پتے سوکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک مصرے سے بتا دیتا ہوں۔ پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا، پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا، اڑنے لگا، جدھر بھی اڑانے لگی ہوا۔ ہوا جدھر اڑائی، کوئی تبلیغی طوطا بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی پکوڑا بن گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی کیونکہ ہوا جدھر اڑا رہی ہے، بیچارہ بے جان ہے، کھندل کھندل کر اڑا اڑا کر لے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو پتا شاخ سے گرتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ایک اور مصرع، یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، گرنے کے بعد کتنے ذلیل ہوتے ہیں دیکھیں۔ یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے۔ یاد آتی پھر وہی پلنگ کی، ہائے ہائے وہی مرشد کے ہاتھ، وہی مرشدنی کے ہاتھ، وہی بی بی کا غسل دینا، وہ حزیروں کی رونا، وہ مشت خاک، وہی پلنگ۔ پلٹ گئے، برج پار کر لیا، سب کچھ کر لیا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ڈولوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ ارے کیوں بھائی؟ پتا تو شجر سے نکل گیا، بچھڑ کے تم زیادہ جن نہیں جی سکتے، آ جاؤ نا، کیوں گئے ہائی کانفیگریشن کو چھوڑ کے بھول بھلائیوں میں کیوں چلے گئے؟ کدھر پڑ جا رہے ہیں؟ لیکن جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کی اچھی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، جن کے پاس روز انرجی ڈرنک دیا جاتا ہے کہ ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے، گھروں میں روز بچے کو اٹھاتے ہی کہتے ہیں کہ بیٹا ایک ڈرنک پی لے کے جاؤ، ایک انرجی ڈرنک پی لو، بس ہمیشہ تم مضبوط رہو۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جن کے پتے اچھے مضبوط ہوتے ہیں؟ چلیے اس کے لیے بھی ایک مصرع، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اپنی اوقات میں رہے۔ اب اس اعتبار سے پانی تو جڑوں کو ہی دینا ہے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے کیا کہنے؟ اگر ایک انسان، ایک مسلمان واقعی انسان بن کر مہدی علیہ السلام کی تعلیمات، فرمودات، خدا سے ملنے اور ملانے کی اعلیٰ باتوں کو سنے تو خدا کی قسم اس کا دل نہیں بلکہ وہ پگھل جائے گا۔ اب دیکھیے، دنیا پرستی تصدیق مہدی میں رکاوٹ ہے۔ دنیا پرستی بہت بڑی بلا ہے، سب سے بڑے وائرس میں جس کا اینٹی وائرس نہیں نکلا ہے، لیکن اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر ٹوٹلی آدمی وائرس فری ہو جائے گا، اور اس کے لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسے رہتے ہیں کہ بہت مزمحل ہو جاتا ہے، اور اس کا اینٹی وائرس ہے قرآن، دنیا پرستی کے نشے کو چھوڑنے کے لیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک مرتبہ ایک طرف سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی جناب اقدس میں رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، مالک تو مجھے بخش دے، تو مجھ پر رحم فرما، تو کرم فرما۔ گریا وہ زاری، جہاں پر سر ٹکایا ہے وہاں پر کا پورا حصہ تر بتر ہو گیا، بھیگ گیا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھے، آگے بڑھے، پھر پلٹ کر اس راستے سے آئے تو دیکھے وہ بندہ پہلے سے بھی زیادہ بہت رو رہا ہے، اللہ کی جناب اقدس میں کہ مالک تو بخش دے، مالک تو بخش دے، تو نہیں بخشے گا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، آخرت میں نقصان اٹھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رحم آیا، کلیم اللہ تھے، راست اللہ سے ٹاکنگ شروع کرے، اپنا ٹاکی واکی شروع کرا، کھولا اور اللہ سے عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین تیری ذات ارحم الراحمین غفور الرحیم، بخشنے والا، معاف کرنے والا، تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ بندہ اتنی دیر سے گڑ گڑا رہا ہے، اتنا اتنا رو رہا ہے، مالک تو معاف کر دے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے کلیم اللہ، اے میرے نبی موسیٰ، نہیں میں معاف نہیں کر سکتا، اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب کلیم اللہ پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ ماجرا کیا ہے؟ اے ارحم الراحمین، اے غفور الرحیم، تیری شان 70 ماہوں کی ممتا رکھنے والا، آج تو کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں معاف کر سکتا؟ ایسا کیا گناہ کر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر یہ روتے روتے اپنے ہاتھ چھڑا دے، پیر کھو دے، تب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، اگر روتے روتے اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے، اے موسیٰ اگر روتے روتے اس کا دل پگھل کر باہر نکل جائے، تب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ ماجرا کیا ہے؟ الہ العالمین، بہت جلال میں دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ایسا کیا گناہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسا کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ شخص گناہوں کی وجہ سے روتے روتے اس کا دل پگھل کر باہر آ جائے، تب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا طلبگار اور پجاری ہے۔ تو دنیا کی مذمت ایسی رہی، لیکن مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا، بندے کا آنا دلوں پر ہوا، لباس اور گفتار پر نہیں۔ اب مہدی علیہ السلام کے ارشاد مبارک کی گہرائی کو سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، اور دل خدا کا مسکن ہوتا ہے۔ دل اطمینان میں ہوتا ہے جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور دل بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے اللہ کی یاد کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔ تو دل بہت بڑی چیز ہے۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، اور لباس پر اور گفتار پر نہیں۔ مہدی علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج موجودہ دور میں نومولود کرنٹ پیدا ہونے والے 100-150 سال پہلے کے باطل فرقے کیا کر رہے ہیں؟ لباس سے، گفتار سے، دھوکے دینے والی، فریب والی لمبی لمبی تقریروں سے، بہترین لباسوں سے، نورانی چہرے بنا کر۔ تو شیطان بھی بڑا نورانی تھا، معلم الملکوت تھا، گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام کے اس میسج کو فراموش کر دیا گیا کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، گفتار پر اور لباس پر نہیں ہوا ہے۔ تو باطل علماء اپنے فریب والے انداز سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کتابوں کے انبار رکھ دیتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ صحیح، اور ہم جو حدیث ان کے جواب میں دیتے ہیں وہ صحیح۔ تو حدیثوں کی کتابیں رکھ کے، بڑی بڑی کتابیں رکھ کے، بڑی بڑی باتیں کر کے، بڑی بڑی تقریرات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سا ایک مصرع، کیونکہ دل پاک نہ ہو تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہ ہو تو پاک ہو نہیں سکتا، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ تو ایک مصرع آج کے وہ لوگوں کے لیے جو اعلیٰ کانفیگریشن کا سینس نہ رکھتے ہوئے چھوڑ کے گڑھوں میں جا کر گر رہے ہیں، قالین پر رینگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کے لیے ایک مصرع جو دنیا پرست علماء جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی، جو اسلام کی اصل روح کو فراموش کر کے صرف عبادتوں کو عادت کے طور پر کرنے والے، وہ بھی فلوس کے لیے، وہ بھی پیسوں کے لیے، ان کے لیے ایک مصرع ہے کہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بول۔ پوری منڈی کی منڈی اندر لگی ہوئی ہے، اور دروازے پہ لکھ دے کہ سچ بولا کرو،
تو ایسے لوگوں کے لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ منطق کا ایک اصول ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر غیر جگہ پر رکھ دینا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ پانی کی گلاس ہے، اسے اگر واش روم میں رکھ دیں تو صحیح ہوگا، اگر ٹیبل ہے اسے لے جا کر امام کے مصلی پر رکھ دیتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا۔ وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دے کر غیر جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری پشتیں آپ پر قربان ہوں، آپ نے جب بھی مہدی کا ذکر کیا ہے، بڑی خاص بات ہے، ہر چیز میں ہر بات میں اپنے سے نسبت بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جب مہدی کا ذکر کرتے، مہدی کے مقام کو، تعلیم کو، منصب کو ظاہر کرتے، اپنے سے اٹیچ کر کے بتاتے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے کیسے اپنی ذات سے وابستہ کرتے، اپنے سے جدا نہیں کرتے، منسلک کر کے، متصل کر کے، اٹیچ کر کے، بلکہ ایک موتی کے دو سوراخ تو تھے ہی۔ اب دیکھیے، اس کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مہدی کیسے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی کو اپنے سے ہر چیز میں، ہر معاملے میں کیسے متصل، منسلک کرتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حدیث شریف ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امین آل محمد المہدی، کیا مہدی آل محمد سے ہیں، ام من غیرنا، یا ہمارے غیر سے ہیں؟ پہلے پوچھا ہم سے ہیں کیا، نہیں پوچھا آل محمد سے ہیں یا ہمارے غیر سے ہیں؟ تو آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل منا، ارے بلکہ وہ تو ہم سے ہیں، یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، وہ دین کو اسی طرح ختم کریں گے جیسا کہ ہم نے شروع کیا۔ مہدی کو اپنے سے بتایا۔ میں پہلے کیا بتایا، منطق کا اصول آپ کے سامنے رکھا کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے، یہ ذہن میں رکھتے چلے۔ اب اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ المہدی من اہل بیتی فی وسطہا، ایک دوسری حدیث ہے کہ مہدی میری اہل بیت سے ہے، غیرے سے نہیں، میری اپنی اہل بیت سے ہے، وسط امت میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے، یخفو اثری ولا یخطی، میرے قدم بہ قدم چلے گا، خطا نہیں کرے گا، مجھ سے، المہدی منی، مجھ سے۔ ایک اور حدیث، اور وہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دینا ظلم۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ کا، مہدی فاطمہ کی اولاد سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام، اسم ابی اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا، خلقہ خلقی، اس کے اخلاق میرے اخلاق جیسے۔ اب آپ بتائیے اور کیا کیا پیش کیا جائے، اور جتنی احادیث پیش کی جائے، مہدی آل نبی سے ہے، اولاد علی سے ہے، فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ ارے بغاوت کرنے والوں کی جسارت پر افسوس، غداری کرنے والے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، تو بتاؤ کہ تم ظلم کرنے والے ہیں
یا نہیں؟ نبی کہتا ہے کہ المہدی منی، اور تم کہتے ہیں کہ مہدی ابھی نہیں آیا۔ ثبوت دے دیا گیا، سب بتا دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے آل نبی کی اولاد علی سے عداوت رکھنا، اولاد علی کی بغاوت رکھنا، اولاد علی سے غداری کرنا، اولاد علی کا انکار کرنا، اب آپ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، میں ایک مثال دینے کی سعادت حاصل کروں گا، بالکل اس کو ایک مثال کے طور پر لیجئے۔ قرآن بھی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جب شکاگو گیا تھا، بہت سارے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، وہاں کے ویدر، موسم، سب ساری چیزوں کو، جس وقت میں بھی گیا تھا مائنس میں چل رہا تھا، ہیوی اسنو گر رہی تھی۔ ویدر کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا ہوں، ایک بہت اہم چیز پہ آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس موقع پر میں نے جنوری کے بیچ میں ایک نوجوان کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن گیا، وہاں دیکھا تو جب بھی جانا پڑتا ہے تو اللہ کے فضل سے اللہ کی نیک مخلوق کو دیکھ رہا، سارے بھرے اوڑے پہنے ہوئے ڈھکے ہوئے، سب، کون مومن، کون کافر، کون کرسچن، سب برقعوں میں، سب لباسوں میں، 3-3 4-4 لباس پہنے ہوئے، گلوز پہنے ہوئے، پیتابے پہنے ہوئے، کان ٹوپ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے کہ اسی دوران ڈاؤن ٹاؤن میں میں ایک لیڈی کو دیکھا جو ابو 50 ہے۔ ایک نظر پڑی، اندازاً بول رہا ہوں کہ دیکھا تو لباس کم ہے، بہت کم لباس۔ میں پریشان ہو گیا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب جب ساتھ میں جو نوجوان تھا بہت ہی کم عمر تھا، تجربہ نہیں تھا، میں پوچھوں بھی تو کیسے پوچھوں ہوتے ہوتے، لیکن میری فطرت میں واچنگ اور کیچنگ کا کیڑا ذرا زیادہ ہے۔ میں واچنگ اور کیچنگ کرتے رہا، اس کے بعد سرچنگ کرتے رہا۔ ایک معتبر شخصیت سے میں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، سارا ڈاؤن ٹاؤن پر جتنے اللہ کے بندے بندیاں پھر رہے تھے، اتنا لپٹ کے اور لپٹ کر تھے، ایک بڑی بے حیائی کے ساتھ گزر رہی تھی، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا اسکن مولڈ کیا جاتا ہے جو خنزیر سے، پگ سے بنایا جاتا ہے، اور جو کوئی بھی خریدنا چاہتا ہے اس کے اسکن کا کلر میچ ہوتے ہوئے وغیرہ دیکھے ہوئے، ساری سائز وغیرہ لکھ کے سب بناتے ہیں۔ وہ ڈپلیکیٹ اسکن خنزیر کی، بد جانور کی، سور کی پہن لینے سے اوریجنل اسکن پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ ویدر کا مائنس میں ہے، 1925 مائنس چل رہا ہے، جب کی بات ہے ہم خود 3-3 4-4 لباس گلوز پہنے ہوئے ہیں تو سردی اندر گھس جا رہی ہے۔ اس دوران ایک دیکھیں تو یقیناً بات حیرت کی ہے، اس کی ریانیت پر مت جائیے۔ مجھے جو چیز کلک کری وہ یہ تھی کہ اتنے سخت ویدر میں وہ ایسے کیسے گھوم رہی ہے، تو مجھے وہ معتبر آدمی یہ بتائے کہ یہ اسکن بنایا جاتا ہے، وہ پہننے سے الاسکا کے -100 میں بھی یہ یوز ہو سکتا ہے، اور مالوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ حاضرین محترم، یہ سب میں نے کیوں سنایا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی خاصمیت کی اسکین اوڑھ رہا ہے، کوئی وہابیت کی اسکین پہن رہا ہے، کوئی تبلیغ کی اسکین پہن رہا ہے، اس وجہ سے وہ بے حیا بن کر حرام کاموں میں مصروف ہے۔ خدا کی قسم، ایسے منصبوں پر رہنے والے اگر شان مہدی میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کی طرفداری کوئی کرتا ہے تو سعدی الرحمہ کہتے ہیں کہ روادار دشت باشد، چور کا روادار چور ہوتا ہے، مرتد کا روادار مرتد ہوتا ہے، کافر کا روادار کافر ہوتا ہے۔ ایک خاصی اٹھا شان مہدی میں گستاخی کر رہا ہے، بے ایمان کے تعلق سے جب بات جاتی ہے تو وہ ہمارا ہے۔ ارے ہمارا کیا رہا؟ میں آپ کو لے چلتا ہوں
विलायत के इब्तिदाई दौर में देखिए हमारा कौन होता है, अपना कौन होता है। बंदगी में सैयदना शाह याकूब हसनी विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनाता हूं। बदनसीबो अपने आप को समझते हैं कि हमारा तुम्हारा। अरे जब मेहदी का मुनकर हो गया, मेहदी के फरमुदात का मुर्तद हो गया, तो फिर हमारा क्या रहा। चोर जब चोरी करता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद तलाश करते करते देखती है कि इन्हें पैसा कहाँ लिया, छुपाया, कहाँ रखा, कौन कौन सपोर्टर हैं। पूरों को रेंज में लेते हैं, पूरों को रेंज में लेते। हमारा बोलकर अगर उसे बचाव करने की, उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे तो उसी के साथ जहन्नम रसीद होंगे। ये समझने की बात है। बंदगी में शाह कुन्नी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा नमाज असर के बाद मगरिब से पहले अपने हुजरे से रोते हुए निकले, ज़ारो ख़तार रो रहे थे। पूछा गया क्यों, तो आपने कहा कि आखिरी जमाने के मुर्शिदीन के हाल बताए गए। हादीन मोहतरम, अल हक़्क़ु मुर्रु, हक़ कड़वा होता है, लेकिन इलाज के लिए जरूरी है। बीमार की जब हालत बदले तो नुस्खा भी बदलना पड़ता है। बीमार की जब हालत बदले तो नुस्खा भी बदलना पड़ता है। मरहम तो लगाते हैं, नश्तर भी लगाना पड़ता है। गुमराह करने के लिए एजेंट बन गए हैं। उस खिंजीर की तुम स्किन पहनकर यहां पर आकर खासमियत का लुबादा ओढ़ लिए हैं, और अगर ऐसा ही करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि उस लुबादा ओढ़ने की वजह से, उस मोल्डेड स्किन इस्तेमाल करने की वजह से तुम कहीं भी नहीं रहते। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपना कौन होता, देखिए आप अपना कौन होता, इसके लिए वहीं जाना पड़ेगा। आज के दौर में देखेंगे तो नहीं होगा। किसी ने पूछा कि महदवी कहाँ है, महदवियत क्या है, तो महदवियत किताबों में और महदवी खबरों में। आज खुदारा किसी चलते फिरते महदवी को देखकर मत समझिए कि महदवियत में ये परफेक्ट है। बहुत खराबियां, बहुत कमजोरियां, बहुत आगे, लेकिन अकीदा और ईमान दुरुस्त होना है। अमल को अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देंगे, ईमान को नहीं, अकीदे में खोट को नहीं दरगुजर फरमाएंगे। बंदगी में सैयदना शाह याकूब हसनी विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6-7 बरस के बच्चे हैं, खेल रहे हैं मिट्टी में। मिट्टी में खेलने की वजह से आपके कपड़े पूरे गर्दालूद हो गए। कौन अपना कौन पराया हमने अब तक जान न पाया। तो इस हिसाब से बंदगी में शाह याकूब हसनी विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिट्टी में खेल रहे हैं। खेलते खेलते आपके कपड़े गर्दालूद हो गए। उसी दौरान वहाँ पर से एक अजीम मुहाजिर मेहदी सीनियर बंदगी मलिक मारूफ भाई मुहाजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र होता है। खेलते हैं छोटे मासूम बच्चे को देखते हैं जो जुपिटर है, विलायत का जुपिटर है, कोई मामूली बच्चा नहीं है। जब वो जुपिटर को देखते हैं, छोटा बच्चा कह के हसन विलायत ज़ोहरा और मुश्तरी, तो उस हिसाब से जुपिटर, फिर जुपिटर में भी 14 चांद, उस 14 चांद के मालिक 6-7 बरस के मिट्टी में खेल रहे हैं। सीनियर सहाबी, सीनियर मुहाजिर मेहदी हज़रत बंदगी मलिक भाई मुहाजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखकर अफसोस करने लगे कि इनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत बंदगी मीरा सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। सरपरस्त कोई नहीं है, देखने वाला कुछ नहीं है, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, ऐसा है। अफसोस करते हुए बात आई गई ही चले गए, घर को गए, रात आई, सोए, आराम किए, ख्वाब देखे। भाई मुहाजिर रज़ी अल्लाह ताला ख्वाब में क्या मंजर देख रहे हैं कि महशर बरपा है, नफसा नफसी है, एक जम्मे गफ़ीर है, मेहदी अलैहिस्सलात व तस्लीम का टेंट खैमा एक तरफ है। हज़रत भाई मुहाजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से देखते हैं, उस खैमे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो मजमा इतना कसीर होता है कि जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तगो-दो में रहते हैं, यही कोशिश में रहते हैं कि मैं मीरान जी अलैहिस्सलाम के टेंट में कैसे जाऊं, वहां पर जाकर आपके परचम तले रहकर मेहदी के सत्थे में शफात कैसे पाऊं, अल्लाह का कुर्ब कैसे पाऊं, यही जुस्तजू में है। तो फिर बाजू दिखते हैं वही 7-8 बरस के शहजादे शाह याकूब हसनी विलायत रज़ी अल्लाह ताला, और वही हालत में कपड़े गर्दालूद हैं,
اس وقت وہ معصوم بچہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، حیرانی میں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں میران جی کی بارگاہ اقدس میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں، مجمع اتنا ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ، مٹی میں کھیلنے والا بچہ ہاتھ پکڑتا ہے سینئر مہاجر مہدی کا۔ دیکھیے نسبت ہو تو ایسی ہو، آج کے جیسی کھوکھلی نہیں، منافقوں کی طرح نہیں، کافروں کی طرح، مرتدوں کی طرح نہیں۔ بڑے خاندان بھی چھین لیے جاتے ہیں، بڑی نسبتیں بھی ختم ہو جاتی ہے مہدی کی شان میں گو کھانے کی وجہ سے۔ خاندان کچھ کام نہیں آئے گا، بڑی بڑی نسبتیں کچھ کام نہیں آئے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ سن لو، آدھی رات کو چلا رہا ہوں کہ کچھ ہونے والا نہیں، نسبتیں سب ختم ہو جائیں گی اگر ان سے نسبت سچی نہیں ہے۔ ڈوغلے ڈھکوسلے پنے کی حرکتیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جب حضرت شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی گردآلود کپڑوں میں جب دیکھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، جو ہی ہاتھ پکڑا، مجمع جو خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ 6-7 برس کے شہزادے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، سب ہٹ جاتے ہیں، راستہ دیتے ہیں۔ اور حضرت شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سچی نسبت رکھنے کی وجہ سے بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں، خیمے میں لے جاتے ہیں، امامنا کے دربار میں لے جاتے ہیں، امامنا کے خدموں میں لے جاتے ہیں، اور ویسی ہی حالت میں امامنا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے ہی حالت میں جب گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت بندگی ملک بندگی بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ واقعی میرے سوچ کا کھوٹ تھا، یہ میرے نظر کی کمزوری تھی کہ مٹی میں کھیلنے والے کو میں سمجھ رہا تھا کہ بچہ، یہ تو زہرہ اور مشتری ہے، جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر میں تو اتنے پاور ہونا ہی چاہیے، اور آج ایسا ہو گیا ہے کہ بنیادی اعتقادات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ عقیدہ شریفہ کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، چاہے وہ مہدوی اعلیٰ خاندان سے بھی تعلق رکھنے والا، اعلیٰ رتبے کا بھی ہو، اعلیٰ ترین منصب کا بھی حامل ہو، لیکن ایک بھی حرف کا منکر ہے، جھٹلا رہا ہے، کنفیوژن میں مبتلا ہے، تو یقین جانیے اسے بحر مہدی نہیں ملے گا۔ اب روادار دشت باشد، چور کا روادار چور بن رہے ہیں، ایسے کیسے ہوتا؟ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مہدی کے منکر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث ہے من انکر المہدی فقط کفر، من کذب بالمہدی فقط کفر، یہ حدیث ہے۔ اور جیسا انہوں نے کہا، شاعر شبیر علی خان، برا مان جاتا، حدیث ہے برا مان جاتا، برا مانتے ہیں تو برا ماننے دیجئے، حدیث میں ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے، ایک لاجک پیش کی جاتی ہے کہ کافر کو کافر بولنا نہیں ہے، تو قرآن کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا کافر کیسا ہوتا؟ تو نبی خود کہہ رہے ہیں، قرآن میں البقرہ کا ذکر آپ گائے، چھوٹی چھوٹی مخلوق، صبح سے شام تک آپ ہم کتنے چونٹیوں کو رونتے جاتے ہیں، النمل، سورہ نمل، مکڑی، عنکبوت، ایک پوری سورت، مومن، کافر، فاسق، فاجر، جنتی، دوزخی، سورج، چاند، پہاڑ، شیطان، ابلیس، ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ کہیں بھی سورج کو چاند نہیں کہا گیا، مومن کو کافر نہیں کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں شرما رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون کہہ رہے ہیں، سینکڑوں جگہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، اتنی خصوصیات والے اللہ کے خلیفے کو نہ ماننا اور نہ مان کے سینہ ٹھوکنا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال سورہ بخاری شریف میں باب ما ینہا عن السباب واللعن ایک باب ہے، اس میں بتایا گیا
حدیث نمبر 6045 6047، اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر کوئی بے وجہ کے فاسق اور کافر قرار دیتا ہے جبکہ وہ فاسق اور کافر نہ ہو، تو وہ کہنے والا خود فاسق اور کافر ہو جاتا ہے۔ ہم تو پروف میں اللہ کے نبی کی حدیث رکھ رہے ہیں، تم مہدی کے اتنے شواہد کو، اتنے دلائل کو، اتنے معجزات کو آ کر 5 صدی سے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مہدی سے سوال کیا گیا کہ تلوار اٹھا کر مہدی پر تلوار کام نہیں کرتی، وہ بھی ثابت کر دیا گیا۔ کنکر کہہ رہے ہیں کہ ھذا المہدی الموعود، یہ کنکر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی مہدی موعود ہیں، ابھی کیا ہونا؟ جب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرما رہے ہیں اور وضو کے جو خطرات آپ کے جسم سے نتھر کر نیچے گر رہے ہیں اس سے انتل مہدی کی صدا آ رہی ہے، تو حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میران جی آپ کے جسم اطہر سے وضو کے جو خطرات نیچے گر رہے ہیں ان خطرات سے انتل مہدی کی صدا آ رہی ہے، تو مہدی آخر الزمان پر قربان جائیں وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں دلاور یہی نہیں، بندہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے درخت، پتھر، کنکر سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ مہدی تم ہی ہو، لیکن سننے کے لیے تمہارے جیسے ازلی ایمان والے کان ہو۔ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے شواہد ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ مت کہو، یہ مت کہو، آج ایسا کہتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مٹھی بھر انگلیوں پہ گننے والے ہیں جو مرتد ہیں، ان کے ساتھ مراسم، رشتے، ناطے علیق سلیق رکھ رہے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت کے بغیر وتر نہیں ہوتی، دعائے قنوت کو معنی کے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد ان معنوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تو خدا کی قسم پھر اس کے بعد معلوم ہوگا کہ سفید کالا کیا ہے، اپنا پرایا کیا ہے، مومن کافر کون ہوتا، مرتد کتنا بڑا غدار ہوتا۔ اپنے ہی گھر کے اعلیٰ کانفیگریشن کو چھوڑ دینے والے غداروں کے ساتھ رشتے ناطے کرنا، مراسم رکھنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ جبکہ دعائے قنوت میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ نخلعو، جوتی کو اتار کے جس طرح پھینکتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تو یہی ارشاد ہوا تھا کہ اپنی جوتیاں اتار دو، انک علی وادی المقدس طویٰ، آپ بے شک مقدس وادی پہ ہیں۔ تو وہ نخلعو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جوتی نکال کر پھینکتے ہیں ویسے ہی مرتدوں سے رشتہ ختم کر دو، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو فسق و فجور کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جو صرف فسق و فجور کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کا عہد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے روبرو روز عہد لے رہے ہیں، روز وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں، ہم پھینکتے ہیں، ہم ان سے تعلق ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ جی بھی حق، والا جی بھی حق، یہ کہاں کی لوجک ہے؟ ترک سلام کا حکم ہوا ہے، جو غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اے میرے صحابیوں، تم یہود و نصارہ کو جو ما قبل کے اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کو تو سلام کر سکتے ہو، میری امت کے یہود و نصارہ کو سلام نہیں کرنا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ تم یہود و نصارہ کو تو سلام کرنا لیکن میری امت کے یہود و نصارہ کو تو سلام نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے، غور و فکر کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اہل کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے یہ تھے، لیکن آپ کی امت کے یہود و نصارہ کون ہیں جن کے ساتھ ترک سلام کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سلام کو ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ توجہ سے سنیے، آج ہاتھیں ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مراسم رکھے ہیں، اپنے فنکشنوں میں بلا رہے ہیں، وہ غدار ہے، یہاں کی چیز کو چھوڑ کر معمولی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہاتھیں ملا کے، رشتے ملا کے کیا دینا چاہتے؟ اللہ کو دھوکا نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تم یہود و نصارہ کو تو سلام کرنا لیکن میری امت کے یہود و نصارہ کو سلام نہیں کرنا۔
تو صحابہ کرام فکر مند ہو گئے, پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کی امت کے یہود و نصارہ کون ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی. یہ دیکھیے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مہدی کی شان گھٹا کر مہدی کے مقام کے خلاف جا کر غداری کرنے کے بعد انسان پھر اس سے رشتے رکھنا, اس سے مراسم اس کے ساتھ الیک سلیک رکھنا, ضمیر کتنا گوارا دیتا, ضمیر کتنے کھچو کے دیتا, اس کے بعد پھر یہاں کے بعد وہاں کی زندگی میں انسان کو کتنا پریشان ہونا پڑے گا. جن باتوں میں اختلاف کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہاں پر سارے اختلافات کو دور کر دیتے. تو حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی امت کے یہود و نصارہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میری امت کے یہود و نصارہ وہ لوگ ہیں جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے ہیں, ان سے ترک تعلق کر لو, سلام بند کر دو ان سے. یہود و نصارہ کو تو کر سکتے لیکن میری امت کے نہیں. لیکن آج صورتحال ایسی ہو گئی تو میں اس مقدس موقع پر اپنے خطاب کو سمیٹتے ہوئے انجمن کے ذمہ داران کو تھوڑی توجہ دوں گا. دلانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ خدا را آپ دیکھیے کہ ایک مہدوی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. بلڈنگیں نہیں, کار پارکنگ نہیں, اور دوسرے چیزوں میں نہیں, بخار اور ٹائفائڈ کی دواؤں میں نہیں, بلکہ مہدوی کو تو بہت اونچی اڑان بھرنی ہے. اب آج دیکھ لیجئے کہ آج کا اتنا بڑا مرکزی جلسہ ہے, مرکزی مقام پر ہو رہا ہے. سائنس ٹیکنالوجی کا یہ دور, کمپیوٹرائز دور, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا ہے. دیگر اور مقامات پر رہنے والے یہ چیزوں پر توجہ دیجئے مہربانی کر کے. واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, انٹرنیٹ اس کا دور ہے. اس پر سب قسم قسم کے جوکر حاوی ہو گئے ہیں, شارٹ کلپ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اچھے اچھے لباسوں میں, اچھی اچھی تقریروں میں گمراہ کر رہے ہیں. مہدی کا فرمان, مہدی کا پیغام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے, دلوں پر راج کرنے کا ہے, دنیا دلانے کے لیے نہیں. جتنے باطل فرقے ہیں آپ دیکھ لیجئے, ان کی بھی خوشخبری دی گئی کہ کہیں سے اٹھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے, دجال کے مانند ہوں گے اور فلاں ہوں گے, کافر جماعت ہوگی. تو وہ تو آتے جا رہے ہیں, قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, لیکن مہدوی کو جو کام کرنا ہے, انجمن مہدویہ کے پروجیکٹ میں ابھی بھی وہی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں. میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج دنیا بڑی ترقی کی راہ پر ہے. ایسے آئی ٹی پروفیشنلز ہماری قوم میں ہیں, چنچل گڑے میں ہیں, ان کو یوز کرنا چاہیے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور تبلیغ کا جو کام ہے, تبلیغ کا جو کام ہے, اسے پورے ماڈرن طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے. خالی چھوٹے موٹے کاموں میں اٹک کر ہم بڑے بڑے کاموں سے اگر بے خبر رہتے ہیں تو یقین جانیے یہی غفلت کے پدر پہ پدر جمتے ہوئے اس کے بعد وہ زمانہ آ جائے گا کہ اللہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو بولیں گے کہ یہ مہدوی ہے. خدا کی قسم ذرا توجہ کی ضرورت ہے. بچیے, اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیے. کیا کام لینا چاہتا ہے اللہ, کیا کام لینا ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قوم مہدی کی بعثت کے لیے جو 6 صفات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بتائے گئے ہیں, اسے پورے طور پر اپنانا ہے. پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا, دوسری وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومنوں کے مقابلے میں نرم دل, کافروں کے مقابلے میں سخت دل. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور ملامت کرنے والے کی ملامت نہ کرنے والے. 6 یہ صفات, یہ صفات پیدا ہونا چاہیے. آج ڈر رہے ہیں کسی اور سے. انسان کو, ایک مہدوی کو تو ہاتھی بننا چاہیے. ہاتھی جب چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہدوی کا کام بہت اونچا ہوتا ہے. مہدویوں کو تبلیغ کے معاملے میں مرکزی انجمن مہدویہ ہمیشہ سے ایک نامی گرامی ادارہ رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کام بھی اونچے درجے کے ہو, کنسٹرکٹیو ہو اور کنسٹرکشن والے نہ ہو. کنسٹرکشن والے اتنے ہی ہو بلکہ کنسٹرکٹیو ہو جو انسان کی روحانی زندگی کو اجاگر کرنے والے ہو.
مہدویت کو چمکانے والے ہو. اگر اسی جلسے کو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے تو شکاگو میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھتے اور مڈل ایسٹ میں بیٹھنے والے مہدوی بھی دیکھ سکتے تھے. ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے, آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. ایک چھوٹا سا سائیڈ اوپن کرنا, ایک چھوٹا سا سائیڈ کریٹ کرنا ہے, اس پر آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر لیجئے تو دیگر مقامات پر رہنے والے مہدوی بھی آپ مستفید ہوتے. اتنے ہی مہدوی نہیں ہیں, مہدوی اتنے ہی نہیں ہیں, کچھ ہیں, بہت کم ہیں, بہت سارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. بہت سارے مضبوط کے مقابلے میں چند نمک کے کنکر ایسے ہیں جو کبھی نہ کبھی ایک چھوٹی سی لہر سے کھلنے والے ہیں اور ختم ہونے والے ہیں. الغرض میں اس موقع پر خاص طور پر جو منافقانہ روش رکھتے ہیں ان کے لیے اقبال کے 2 مصرے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. جب مہدوی ہیں تو مہدویت کا کانفیگریشن اس کا ہمیشہ سکسیسفل اور اپڈیٹ رہنا چاہیے, ہمیشہ اسے ہی اپلوڈ کرنا چاہیے, دوسرے یہ وہ سیڈوں پر جا کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آدمی ادھر ادھر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن سوال ہوگا. اقبال کہتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا. مہدی کے دامن میں آنا ہے تو شاہ یعقوب حسن ولایت سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے ٹرانسفارمر, یہ بڑے بڑے مدر بورڈز کے اگر حوالوں سے وسیلوں سے نہیں آئیں گے تو پھر کہیں بھی تمہارا مدر بورڈ پھر میوزیم میں رکھ دیا جائے گا آؤٹ ڈیٹڈ بول کے. تو بہرحال اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں نوجوان بچوں سے ایک درد مندانہ اور پاورفل ریکویسٹ کر رہا ہوں, شاید کسی کو ہضم نہ ہو. ایک ونگ بنائیے, لوگ کہتے ہیں منظور میں جب پھیرتے ہیں ایک مار دو پھاڑ, الحمدللہ ایک ونگ بنائیے. ہماری اپنی آبادیوں میں گھس کر ہمارے اپنے گھر کے غدار اور چور ہمارے گھروں میں دیمک کی طرح جو چاٹ رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر ثبوت مہدی دیجئے, پکڑ پکڑ کر دیجئے, آپ کو دیکھ کر بھاگیں گے. یہ اطلاعات ہے مجھے, ایک دو نے کوشش کیا, ایک دو نہیں. ونگ بنائیے, ونگز بنائیے, کیونکہ اللہ کے فضل سے بہت سارے ایسے ہیں, ایک احمق معمولی سی سیٹ کی ہوس میں اپنے ایمان کو بیچ دیا اور اس کے بعد 2007 میں چیلنج کیا کہ مہدوی 10 سال میں ختم ہو جائیں گے. چنچل اڑے سے ختم کر کے بتا دوں گا. ارے تیری رگوں میں حرام کا خون تھا, حرام کا پیسہ تھا, تو کیا کرتا. اس وقت ہم نے بڑی ہی شائستگی کے ساتھ کھلے کے بڑے مرکزی جلسے میں ان کے سامنے رکھا کہ 2007 ہے, تو نے مانگا ہے 2017 تک. ہم مہدوی اتنے اعلیٰ ظرف ہیں, اعلیٰ ایمان والے ہیں, ہمارے بیف اتنے اسٹرانگ ہیں, 10 کی بجائے 20 لے 2027 میں دیکھ لے جب بھی. لیکن اسی وقت جس وقت اس نے یہ کہا تھا اسی وقت جلسے میں ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو 200-400 نوجوان بچے ایسے تھے جن کے گلوں میں IT پروفیشنلز کے کارڈ کی طرح مہدوی, نوجوان مہدوی تھا. آج 2016 ہے, ابھی 17 آنے کے لیے 1 سال باقی ہے. میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ایسے سیٹ کے ہوسی آتے اور جاتے ہیں, گمنامی کے ایسے دلدل میں پڑ گیا. اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ مہدویوں میں ایسا شعور آیا. اس کے لیے 4 مصرے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ زندہ ہیں, زندہ قوم ہے, زندوں میں رہنا ہے, زندوں میں شمار کرنا ہے. کشتی کو بھور میں گھرنے دے, موجوں کے تھپڑے سہنے دے. کشتی کو بھور میں گھرنے دے, موجوں کے تھپڑے سہنے دے.
زندوں میں اگر جینا ہے تجھے طوفان کی ہلچل رہنے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.